ہمارے بعض ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو کسی معقول عذر کی وجہ سے وہ رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھ پاتے۔ ڈاکٹر صاحبان کی طرف سے ان کو یہ اجازت ملی ہوتی ہے کہ وہ روزے نہ رکھیں۔ اب بات یہ ہے کہ جو حضرات عذر کی وجہ سے روزے نہیں رکھ رہے وہ تراویح بھی نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ خیال ہوتا ہے، اب کنسیپٹ چیک کرے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی تراویح روزے کے ساتھ جو ہے جڑے ہوئے ہیں، جب کوئی روزہ نہیں رکھتا وہ تراویح نہیں پڑھے گا۔ اسی طرح بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب کوئی تراویح نہیں پڑھتا اس کا سرے سے روزہ ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ دو باتیں ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ ایک جو ہے کہتے ہیں کہ بھائی میرا روزہ نہیں ہے، میں روزے نہیں رکھ رہا اس لیے میں تراویح نہیں پڑھتا۔ دوسری قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو تراویح نہیں پڑھتے اس کا سرے سے روزہ ہی نہیں ہوتا، اس کو سرے سے ثواب ہی نہیں ملتا۔ تو میرے بھائیو بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا الگ عبادت ہے، ٹھیک ہے، اور رمضان المبارک میں تراویح پڑھنا یہ الگ عبادت ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے روزہ رکھ لیا، آپ نے رمضان المبارک کا ایک آپشن پورا کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ اب رمضان المبارک میں آپ نے تراویح بھی پڑھ لی تو آپ مبارک ہیں، اللہ نے آپ پر فضل کیا، آپ نے تراویح بھی پڑھی۔ تو یہ دونوں الگ الگ عبادتیں ہیں۔ جس طرح ہم تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اسی طرح ہم رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہیں اور اسی طرح ہم تراویح پڑھتے ہیں، اسی طرح تراویح میں ہم قرآن پاک جو ہے ان کا ختم کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں الگ الگ عبادات ہیں۔ ایک عبادت کے کرنے اور نہ کرنے سے دوسرے عبادت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اگر آپ عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو چاہیے کہ آپ تراویح ضرور پڑھیں، کیونکہ تراویح رمضان مبارک کی الگ عبادت ہے اور یہ رمضان مبارک کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح مثال کے طور پر جب کوئی بیت اللہ شریف جاتا ہے حج یا عمرہ پر، وہاں پر طواف کرتا ہے تو یہ طواف اس جگہ کے ساتھ خاص ہے، اسی طرح تراویح پڑھنا یہ رمضان مبارک کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنا یہ جس طرح رمضان مبارک کے ساتھ خاص ہے، عام دنوں میں بھی انسان روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن رمضان کا روزہ جو ہے یہ فرض ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے دور کر لیجئے کہ اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا تو آپ تراویح اسی وجہ سے نہیں پڑھتے کہ میرا روزہ نہیں تھا۔ یہ دونوں الگ الگ عبادتیں ہیں۔ اگر عذر کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھتے تو نہ رکھیں، لیکن اگر آپ کو تراویح پڑھنے کی سہولت میسر ہے اور آپ کا وجود جسم، آپ کی طبیعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں تو آپ تراویح پڑھیے، اس کا مستقل ثواب آپ کو ملے گا۔ اسی طرح جن لوگوں کا خیال ہے کہ جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ نہیں ہوتا، یہ بات بھی غلط ہے۔ روزے کا اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک اجر ہے، تراویح پڑھنے کا اپنا ایک الگ مقام ہے اور الگ جو ہے اس کا اجر ہے۔ جو شخص روزہ رکھے گا ساتھ میں تراویح پڑھے گا، سونے پہ سہاگا، نور علی نور ہے۔ اسی طرح جو لوگ وہ روزہ رکھتے ہیں لیکن تراویح نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ایک عمل وہ نہیں کرتے، اس کا ثواب ان کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح جو لوگ عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں لیکن تراویح پڑھتے ہیں تو تراویح پڑھنے کا ثواب ان کو ملے گا۔ روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے جن کی عذرن ہیں، اللہ ان کے عذر کو قبول فرمائے گا۔